وہ آ گئے ہیں، تم آ گئے، میں جان ایلیا ہوں، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، میرے پاس اگر ایک ثانیہ بھی رہ گیا ہے، میں اپنے بعد آنے والوں کے پہلے پرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھیوں کی آنکھیں ایک عمر سے سلگ رہی ہیں۔ روئے حسن رخ حسین، جلوہ طراز مشرقین، غازہ بے غازہ، خط بے خط، دیدہ بدیدہ، دو بدو۔ جان صاحب کی کتاب کا میں نے انتخاب کیا اور ان کی بنیادی شناخت شاعر کی ہے، اور ان کی شاعری نے اب تک اپنے سحر میں ہم سب کو گرفتار کر رکھا ہے، لیکن میں نے چاہا کہ جو ان کی نثر ہے وہ بہت پائے کی چیز ہے، اور فنود میں شاید آپ لوگوں نے اس کے نمونے تو دیکھ ہی لیے ہوں، لیکن جو ان کا اولین مجموعہ کلام ہے شاید، اس میں ہمیں جو انہوں نے خود نیازمندانہ کے نام سے تحریر کیا، اس کے چند اقتباسات میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گی۔ اور اپنی ان اقتباسات سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اس شام کا اہتمام کیا ہم سب کے لیے۔ ذرا سنیے گا جان صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جب میں نے ہوش کی آنکھیں کھولی تو اپنے گھر میں صبح سے شام تک شاعری، تاریخ، مذاہب عالم، علم حیات اور فلسفے کا دفتر کھلا دیکھا اور بحث مباحثے کا ہنگامہ گرم پایا۔ اس تمام سرگرمی کا مرکز ہمارے بابا علامہ سید شفیق حسن ایلیا تھے۔ وہ کئی علوم کے جامع تھے اور کئی زبانیں جانتے تھے، یعنی عربی، فارسی، عبرانی اور سنسکرت۔ وہ قلم ہی کے نہیں، منہ قلم کے بھی آدمی تھے۔ حیات کے نقشوں کے علاوہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کی منزلوں اور کربلا کے میدان واقعے کے نقشے بھی بنائے۔ دانتے کے بعد بابا شاید وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کائنات کی نواحی اور زواحی سے معاملات رکھنے کا فنی ثبوت فراہم کیا۔ انہوں نے جنت اور جہنم کا ایک نقشہ بنایا تھا۔ اس نقشے میں انہوں نے اپنے وجود کے باطن باطن اور کامن کامن کے جمال و جلال کو کمال احساس آگینی کے ساتھ پیش کیا۔ انہوں نے جنت میں اپنی ذات ذات اور صفات صفات کے تمام رؤوف اور عطوف رنگ کھپا دیے ہیں۔ اب رہا جہنم، تو جہنم میں انہوں نے بے حد جارحانہ، صفاکانہ اور بینائی سوز رنگ استعمال کیے ہیں، اور ان کی تدریجات یعنی شیڈز اور ان تدریجات کی طولی و عرضی اضافتوں کے ذریعے نقشے میں ایک عجیب شدیدیت پیدا کر دی۔ ان کے تمام جاننے والے جانتے ہیں کہ بابا نے زندگی میں کبھی ایک بار بھی غصہ نہیں کیا، مگر میرا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک بار ضرور غصہ کیا تھا، اور وہ جہنم ان کا غصہ تھا۔ یہ اگلا جملہ مجھے میرے دل سے بڑا قریب ہے، اور پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ذرا اس پہ توجہ کیجیے گا۔ یہ دو بعدی جہنم ان کے ارتیابی، لا ادری اور زندیق بیٹے جان ایلیا کے حق میں سہ بعدی ہو گیا ہے، اور وہ اس جہنم کے درک اسفل میں جل رہا ہے، بھڑک رہا ہے، دہک رہا ہے، مگر راکھ نہیں ہونے پائے۔ جس طرح بابا 4 بھائی تھے، اسی طرح اب سے 1 برس پہلے ہم بھی 4 بھائی تھے، رئیس امروی، سید محمد تقی، سید محمد عباس اور میں۔ بڑے بھائی ہمارے بابا اور ہماری اماں کی پھلواری کا سب سے بڑا اور سب سے خوش رنگ پھول تھے۔ وہ پھول گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ قاتل شاید ان کا مرتبہ شناس تھا، اسی لیے اس نے ان کے دماغ کو اپنا ہدف قرار دیا۔ بھائی دماغ ہی تو تھے، اور کیا تھے۔ شاعری میرے ماحول میں جزوی از پیغمبری نہیں بلکہ مکمل پیغمبری سمجھی جاتی تھی۔ وہ بابا کی زبان میں ایک الوہی آہنگ، ایک قدوسی ترتیل اور قدیسی ترنیم کی حیثیت رکھتی تھی۔ شعر کو عربی لفظ سمجھا جاتا ہے اور اسے شعور کا مادہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ شعر عبرانی لفظ شیر کا معرب ہے، اس کے معنی ہیں راگ، خوش آوازی اور خوش آہنگی۔ میرے خیال میں
وزن شعر کی بنیادی شرط ہے. میں ماضی کے کسی ایسے شخص سے واقف نہیں ہوں جس نے نثر اور اعلیٰ سے اعلیٰ خوش آہنگ نثر لکھی ہو اور اسے اصطلاحاً شاعر قرار دیا. سچا شاعر ثابت ہونے کے لیے صرف ایک گواہی کی ضرورت ہے، اور یہ گواہی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اپنی ذات کو بیرون ذات سے دیکھا، پرکھا اور محسوس کیا جائے. ہمارے گھر کے در و دیوار جس بحر پر صبح و شام جھوما کرتے تھے وہ بحر تھی رجز، مسمن، متوی، مخبون. یہ بحر ہمارے گھر کے دالانوں، کمروں، کیاریوں، زینوں اور صحنوں میں آپ ہی آپ گنگنایا کرتی تھی. اس بحر میں مرزا سودا نے ایک بہت اچھی غزل کہی تھی، مگر وہ ہمارا ترنیمی تجربہ نہیں بنی. ہمارے گھر کی فضا تو سیدہ طاہرہ قرۃ العین کی غزل پر مرتعش ہوئی جو اس بحر میں کہی گئی تھی. گر پہ تو افتدم نظر، چہرے بے چہرے رو برو. گر بے تو افتدم نظر، چہرے بے چہرے رو برو. شرح غم وفا کنم، نکتے بے نکتے منہ بمو. بابا اس غزل کے سحر میں مبتلا رہا کرتے تھے، جبکہ انہیں اس بحر میں غزل کہنے والی شاعرہ سے نفرت کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ اس خاتون نے بابا کا آبائی مذہب چھوڑ کر ایک نئے مذہب کو تقویت پہنچائی تھی. ہمارے بے حد مذہبی بابا قرۃ العین طاہرہ سے شدید عقیدت رکھتے تھے. سیدہ قرۃ العین طاہرہ سیدانی بھی تھیں اور شیعہ بھی، مگر بعد کو انہوں نے شیعہ مذہب میں شگاف ڈال کر ایک نئے فرقے کی تبلیغ میں تاریخی کردار ادا کیا. لیکن بابا بہت مذہبی ہونے کے باوجود شاعری کے معاملے میں بالکل غیر مذہبی تھے. یہاں سیدہ طاہرہ کی خاص بحر میں بابا کے دو شعر: آپ حریم ناز میں شوق سے آئیں بے حجاب. آپ حریم ناز میں شوق سے آئیں بے حجاب. اب وہ جنوں نہیں، اب وہ نظر نہیں. دوسرا شعر منقبت کا ہے: روئے حسن رخ حسین، جلوہ طراز مشرقین. روئے حسن رخ حسین، جلوہ طراز مشرقین. غازہ بے غازہ، خط بے خط، دیدہ بدیدہ، دو بدو. بابا کے زیر اثر یہ بحر مجھ پر بہت طاری رہی ہے. یہ بحر مجھ میں زمان و مکان کے احساس کی ایک تخلیق انگیز کیفیت پیدا کر دیتی تھی. میں اس بحر میں کلام کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت میں اس اہلیت سے محروم تھا. اب میں اپنی گفتگو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہاں میں اس نیاز مندانہ کا اختتامی آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گی اور آپ سے اجازت لوں گی. جان صاحب فرماتے ہیں: میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے. میرے پاس اگر ایک ثانیہ بھی رہ گیا ہے تو وہ الیکٹرانک گھڑی کے مطابق ہزاروں آنات کا اثاثہ ہے، جو میرے لیے بہت سے نئے خوابوں کی ضمانت بن سکتا ہے. اور میں خواب دیکھنے کے سوا کوئی ہنر جانتا بھی تو نہیں. ہم نادیدہ افقوں سے اٹھنے والے بادلوں کا انتظار کرتے رہے کہ ہمیں سمتوں کو دھونا تھا. آبشاروں کے ہزاروں سے چھتنار پیڑوں اور پودوں کو دھونا تھا جو تاریخ کی گرد افشانی سے گرد آلود ہیں. تمہارے اور اپنے آنسوؤں سے بے سود گلہ مندیوں کے چہروں کو دھونا تھا. شاخوں اور ان کی جنبشوں کے آہنگ پر چہچہانے والے پرندوں کو اور ان کے پروں کو، ان کی منقاروں کو دھونا تھا. ہواؤں اور بادلوں میں کوندتی ہوئی بجلیوں کو دھونا تھا. ہمیں اس دنیا کو دھونا تھا جس میں ہماری آج تک کی نسلیں سانس لیتی رہی ہیں. ہمیں یزداں، اہرمن اور انسان کو دھونا تھا، مگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. میں اپنے بعد آنے والوں کے پہلے پرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرے ساتھیوں کی آنکھیں ایک عمر سے سلگ رہی ہیں، جل رہی ہیں. میں ان آنے والوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا، ان کے ماتھے چومنا اور پھر اپنی پلکیں بند کر لینا چاہتا ہوں. وہ آ گئے ہیں، تم آ گئے. میں جان ایلیا ہوں. اچھا اب میں چلتا ہوں. تم نے بہت انتظار کرایا،
اور ہاں، تمہاری ایک امانت میرے پاس رہ گئی ہے. یہ میرے خام اور ناتمام لفظ ہیں، یعنی میرے اشعار، میرے وہ اشعار جو میں نہیں کہہ سکا. انہیں شاید ڈیوڈ کہے گا یا احمد یا کیلاش یا شاید منوچہر. اور اب میں تمام ہوتا.